یہ ہم خبر اپنے 92 نیوز پر بریک کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ابھی ختم ہوا تھا اس میں آئینی بینچ کے لیے 7 ججز کے ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، جسٹس عائشہ ملک بھی آئینی بینچ میں بطور ممبر نامزد کر دیا گیا ہے، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مسرت حلالی یہ آئینی بینچ میں شامل ہوں گے سب کے سب، جبکہ جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ اور آئینی بینچ کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ کل جو پارلیمان کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس ترمیم کے مطابق اب جسٹس امین الدین خان ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے بھی ممبر بن گئے ہیں، جبکہ جسٹس اس سے پہلے سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جسٹس منیب اختر کو ہٹا کر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی کا ممبر بنایا گیا تھا، لیکن چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے آتے ہی کمیٹی کی تشکیل دوبارہ تبدیل کر دی تھی اور جسٹس منیب اختر کو دوبارہ کمیٹی میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن کل جو پارلیمان کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں قانون میں تبدیلی کی گئی ہے اس کے بعد سے جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا وہ بھی کمیٹی کا ممبر ہوگا اور جسٹس امین الدین خان آج 7 رکنی آئینی بینچ کے سربراہ مقرر ہو گئے ہیں۔ جی عقیل، یہ بتائیے جس طرح کے ہر صوبے سے 2 ججز اس بینچ میں شامل ہوں گے اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیں، ہر صوبے سے 2 ججز نہیں، ہر صوبے سے 1 جج کا شامل ہونا کم از کم لازمی تھا، اور اگر ہم اس کے مطابق دیکھیں جسٹس امین الدین خان پنجاب سے ہوں گے، جسٹس محمد علی مظہر سندھ سے ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان بلوچستان سے ہیں اور جسٹس حسن اظہر رضوی سندھ سے ہیں، تو اور جسٹس مسرت حلالی جو ہیں وہ KPK سے ہیں۔ تو یہ سب جو آئین کے مطابق اور جو قانون کے مطابق جو شرط تھی کہ ہر صوبے سے 1 جج شامل ہوگا وہ تمام ججز اس بینچ میں شامل ہیں اور اس شرط کو بھی پورا کیا گیا ہے۔ پہلے خبریں یہ آ رہی تھی کہ 5 رکنی آئینی بینچ بنایا جائے گا، لیکن اب اس خبر یہ آئی ہے جو کہ مصدقہ خبر ہے کہ 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ 7 رکنی آئینی بینچ میں جسٹس امین الدین خان اس بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت ساری درخواستیں اس حوالے سے دائر کی گئی تھیں، متعدد درخواستیں دائر کی گئی تھیں جن میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی آج ہونے والی میٹنگ کو روکا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن میں میٹنگ ہونے کی بجائے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 معزز جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط بھی لکھا گیا تھا اور لیکن چیف جسٹس کی جانب سے انتظامی کمیٹی کا اجلاس نہ بلانے پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں دونوں معزز جج صاحبان کی جانب سے اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہوئے ایک فل کورٹ بھی تشکیل دے دیا گیا تھا، لیکن آج ایک خط سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ اس فیصلے کے مطابق چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ تشکیل دیں، لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا جو کہ 2 بجے شیڈول تھا، لیکن چند لمحے تقریباً 20 منٹ کی تاخیر سے یہ اجلاس شروع ہوا اور تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ یہ اجلاس جاری رہا اور اس میں 7 رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان اس بینچ کے سربراہ ہوں گے، جسٹس عائشہ ملک اس بینچ میں ممبر ہوں گی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ میں شامل ہوں گے، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مسرت حلالی بھی اس بینچ میں شامل ہیں۔ جی عقیل، جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا فیصلہ 7 اور 5 کے تناسب سے آیا ہے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کی جانب سے کچھ ناموں کی مخالفت کی گئی ہے، وہ کون سے نام ہیں؟ دیکھیں، اس فیصلے میں جوڈیشل کمیشن کے اس اجلاس میں اکثریت کی بنیاد پر ہی جو قانون کے مطابق ہیں فیصلے ہونا تھے، تو اگر ظاہری بات ہے 7 رکنی بینچ بنایا گیا ہے تو کچھ ناموں پر اختلاف بھی ہوگا، کچھ ناموں پر اتفاق بھی ہوگا، لیکن اکثریت کی بنیاد پر یہ جو 7 رکنی بینچ ہے یہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب اس بینچ میں جسٹس امین الدین خان اس بینچ کے سربراہ ہوں گے، جسٹس اطہر ملا، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں وہ بینچ شامل ہوں گے۔ اچھا، ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں کہ یہ آئینی بینچ 60 دنوں کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، جبکہ 7 ممبران کی اکثریت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، 5 ممبران نے اختلاف کیا ہے اس آئینی بینچ کی تشکیل کے حوالے سے۔ تو یہ مجموعی طور پر یہ اجلاس جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے اور اس اجلاس میں 7 رکنی
جو آئینی بینچ ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ 7 ممبران کی اکثریت سے فیصلہ کیا گیا، 5 ممبران نے اختلاف کیا۔ 5 ممبران میں جسٹس پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین تھے شبلی فراز اور عمر ایوب وہ شامل ہیں، اور معزز جج صاحبان بھی شامل ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے بھی کچھ ججز پر اعتراضات کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات آنے میں کچھ تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ ابھی تک یہ خبریں جو ہیں یہ باقاعدہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری نہیں کی گئی، لیکن ہم اپنے ذرائع سے اس چیز کی کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ 7 ممبران کی اکثریت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، 5 ممبران نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ جی عقیل، اس بات کو کنفرم کیجئے، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بینچ 60 دنوں کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، تو کیا 60 دن کے بعد دوبارہ کمیٹی بیٹھے گی، دوبارہ بینچ تشکیل ہوگا؟ جی بالکل، ابھی فی الحال یہ جو آئینی بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور ان 60 دنوں کے اندر جو اہم مقدمات ہیں وہ اس بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں، کیونکہ خبریں ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، اس میں جس طرح خبریں آ رہی تھی شاید کسی فریق عقیل افضل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جسٹس امین الدین اس کی سربراہی کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ آئینی کورٹ کے سربراہ جسٹس امین الدین ہوں گے۔ جسٹس عائشہ ملک پنجاب اور جسٹس مسرت ہلالی کے پی سے آئینی بینچ میں شامل ہے۔ جسٹس عائشہ ملک پنجاب، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان بھی بینچ میں شامل ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی سندھ سے آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ 7 رکنی یہ بینچ ہے جس کی سربراہی جسٹس امین الدین کریں گے، اور 60 دن کے لیے یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ اور اسلام آباد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اس وقت ختم ہو چکا ہے، جس میں اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جسٹس امین الدین اس بینچ کی سربراہی کریں گے۔ 7 رکنی یہ آئینی بینچ بنا ہے، اور جس میں ہر صوبے سے ججز کو بھی اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ آئینی کورٹ کے سربراہ جسٹس امین الدین ہوں گے۔ 7 رکنی یہ بینچ ہے جو کہ 60 دن کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک پنجاب اور جسٹس مسرت ہلالی کے پی سے اس آئینی بینچ کا حصہ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان بینچ میں شامل ہیں۔ بات کر لیتے ہیں ثاقب بشیر سے۔ ثاقب، اہم فیصلہ ہوا ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ بنانے کا فیصلہ، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی، آج جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ پہلا اجلاس تھا، جو اجلاس دیر پہلے ختم ہوا ہے، اور 7-5 کے تناسب سے جو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو 7 ممبر جو بینچ ہے، یہ آئینی بینچ جو ہے تشکیل دیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا یہ پہلا اجلاس تھا، اور اس میں جو آئینی بینچ بھی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلی دفعہ آئینی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، اور جسٹس امین الدین خان اس آئینی بینچ کی سربراہی کریں گے، اور اس کے علاوہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عائشہ ملک اور دیگر جو ججز ہیں اس میں شامل ہیں۔ جو صوبوں کا تناسب ہے وہ اس کا بھی جو بینچ کی تشکیل میں، اس بینچ کی جو تشکیل ہے وہ 7 کے تناسب سے ہوئی ہے۔ جسٹس منصور اور جو شبلی فراز اور عمر ایوب، ان کے 5 جو ووٹ تھے وہ اس تشکیل کے خلاف تھے، جبکہ حکومت کے اور جو پاکستان بار کونسل کے جو ووٹ تھے اور جسٹس امین الدین خان کے ووٹ تھے، 7-5 کے تناسب سے یہ جو بینچ ہے، آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ جی صحیح، ٹھیک ہے۔ ثاقب بشیر اور عقیل افضل ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔